تو میں نے پوچھا سلیم بھائی میں نے بھیڑ سے الگ ان سے بات کی، کہنے لگے کیا بتاؤں سید صاحب، بس اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا بتائیں نا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جب سے پتا چلا ہے نا کینسر ہے تو اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یار لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں خبر سن کے، زندگی جیتے جی مر جاتے ہیں کینسر کی خبر سن کے۔ تو کیا کہہ رہا ہے بھائی، تو شکر ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر ڈاکٹر کہتا ہے تم 1.5 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہو۔ میں لگا پھر؟ کہنے لگے میرا رب اتنا کریم ہے کہ میں 1.5 مہینے میں تو اسے منا لوں گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا بس راتوں کو روتا ہوں اور کہتا ہوں مالک زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، پوری زندگی جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو انہیں معاف کر دے میرے پروردگار۔ میں کہنے لگا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ میں کہنے لگا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ داڑھی پہلے تو نہیں تھی۔ کہنے لگے ہاں جب پتہ چل گیا نا کہ 1.5 مہینے کے بعد مری جانا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ داڑھی رکھا لوں، حضور کو چہرہ جو دکھانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نے پوچھا اور؟ بولے بس سید صاحب میری سب سے چھوٹی بچی 6 مہینے کی ہے، جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں پھر سکون نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں وہ باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ میری بیوی امید چھوڑ چکی ہے۔ پھر کہیں گے میں کسی کے سامنے کبھی نہیں روتا ہوں، مجھے پتا ہے اندھے کے سامنے رو اپنے بھی نین کھو۔ تو کہا پھر؟ کہنے لگا بس آپ کی ایک تقریر جب سے سنی ہے تو اب رب کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہو زندگی کی قیمت کون سمجھ سکتا ہے؟ جسے 1.5 مہینہ وقت رہ گیا۔ انسان تھا، پوزیٹیو انسان تھا کہ اس نے کینسر کو نہیں دیکھا، اس نے 1.5 مہینے کو دیکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دے دیا۔ کچھ لوگ تو اچانک ہی مر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو کچھ پتا نہیں کہ میں کب مروں اور آپ کب مریں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو آج جب اس محفل سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے بات تو کرنی ہے ہی، آپ پریشان نہ ہو، میں آتا ہوں تو تقریر پوری کر کے جاتا ہوں۔ جب تک شروع نہیں کرتا ہوں میرے ذہن پہ باتیں ہوتی ہیں، جب حضور کا نام آنے لگتا ہے نا تو پھر حضور کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے۔ ان کے نثار گوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ کہے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے تیرا کہنا مانا، تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ تو ایک سوتا تھا اور تجھے خبر نہیں تھی، تو سو رہا تھا مگر سوتے سوتے تو نے اسی عالم میں کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے کہا تھا یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا تجھ پر کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ تو بولے نا ذرا بھائی، دل لگا کے بولے نا۔ آپ تو اللہ نے آپ کو زبان دی حضور کے نام پہ، تو وہ بولتے ہیں جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے۔ یعنی بیل، مدینے میں صاحب بیل پہ بیٹھ گئے اور چلائیں لگے اسے۔ اب بیل چونکہ نہیں بنا نا سواری کے لیے تو یہ چلائیں لگے بیل کو، اور وہ چلا ہی نہیں۔ اب انہوں نے اسے مارا پھر بھی نہیں چلا، انہوں نے اس کے کوئی لوہے کا وہ پہلے ہوتا تھا ڈنڈے میں لگا لیتے تھے بیل کو ہانکنے کے لیے، ہماری طرف اسے آر کہتے ہیں، وہ انہوں نے بدتمیزی سے اس کے اندر داخل کر دیا۔ جیسی داخل کیا نا وہ بیچارہ درد سے کرا اٹھا، اور اللہ کی مرضی کہ جانور بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا ہے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے۔ اس نے کہا بیل نے تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ 4-5 لوگ جو ہیں بھائی ادھر آ جائیں، ادھر جگہ ہے آپ کی، ادھر آ جائیں، نہیں ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، شرمائے نہ آ جائیں۔ ویسے تو شرم ویسے بھی پاس سے جا رہا ہے، مرد بیٹھے ہیں، میری بہنیں بہت بیٹھی ہیں، بیٹیاں میری چھوٹی بہنیں، ان کی بڑی خدمت کرنی ہے، یہ بیٹھی رہیں، اگر سنیں گی تو انشاءاللہ یہ بہت کچھ لے کے اٹھیں گی یہاں سے انشاءاللہ۔ سب اللہ کرنے والا ہے، ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، خوشیاں دے، بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرو۔ اور تو بے رونق جنازہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں نہ ہوں، خدا کی قسم بیٹیاں تو بیٹی سنو، اگر اس کی خود کی بیٹیاں نہ ہو نا اور دوسرے بھائی کی بیٹیاں ہوں
تو وہ بھی اپنے تایا چچا کی جنازے پہ آ کے رونق کر دیتی ہیں کہ یہ جو مرا ہے اس سے محبت کرنے والے کوئی تھے دنیا میں. اور بیٹے تو یہ دیکھتے ہیں کتنا چھوڑا ہے کتنا لے جانا ہے. بیٹے اگر رخصت ہوا کرتے نا شادی پر تو پلٹ کے کہتے ابا آ رہا ہوں کل کو دیکھوں گا آ کے کیا کیا رہ گیا ہے, ڈھونڈتے. اور بیٹیاں جاتی ہیں تو روتی بھی جاتی ہیں, انہیں اپنے باپ کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ مال وال کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے. نہیں بتاؤ, بیٹیوں سے پیار کریں. بیٹے تو سیلفش ہوتے ہیں, مطلبی ہوتے ہیں. حالانکہ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں, مگر اپنی اوقات بتا دینی چاہیے, کوئی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ بے شک. میں نے توجہ ہے کہ نہیں؟ تو 2-3 شعر پڑھ دوں میں. ہمارے ماشاءاللہ یہ شاکر بھائی ہیں اور ہمارے نعیم بھائی تو بہت پرانے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. ان کے سامنے ایک دہائی گزر گئی, مطلب دشک گزر گیا. تو ان لوگوں کے سامنے نعت ویسے پڑھنی نہیں چاہیے اچھی آواز والوں کے سامنے, مگر پھر بھی مسلمان کی جو ہے نا وہ حق ہے کہ وہ حضور کی نعت پڑھے. حالات فرماتے ہیں جس کی آواز اتنی خراب ہو کہ وہ محفل میں نعت پڑھے تو لوگوں کو ٹھیک نہ لگے, تو اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کو نعت نہیں پڑھنا چاہیے. چونکہ میری آواز اس حکم سے بہر ہے تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں, اجازت ہے؟ ہلکا سا بھائی مائک کی آواز بڑھا دیں. جو مدینہ جانا چاہتا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ, زور سے بولیں. کیا بتاؤں